الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، اور ہماری تعریفوں کا مستحق ہے۔ حمد و ثنا اسی کے لیے ہیں۔ کبریائیاں، عظمتیں، عبادتیں، ہر قسم کی عبادت، قولی ہو، بدنی ہو، قلبی ہو، ہر عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی مشکل میں، آسانی میں، خوشحالی میں، تنگی میں صرف ایک اللہ کو پکاریں اور اس کے ساتھ کسی کو نہیں پکاریں۔ جب ہم بندے اس کے ساتھ کسی بندے کو پکاریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور بھائیو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر بندہ اسی عقیدے پر مر جائے، شرک کے عقیدے پر، اور توبہ بھی نہ کرے تو رب العالمین اس کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اور اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے ان شرک بدعات سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، قبروں کی پوجا سے، پیروں فقیروں کی پوجا سے مدد مانگنے سے، اور اسی طرح دیگر جھنڈے اور کھوتے اور گھوڑے اور تعزیے اور بت، کسی بھی چیز کی جو پوجا کرتا تھا، اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے، عقیدے کو صحیح کر لیتا ہے، تو رب العالمین اس کو معاف کریں گے، اس کو ضرور معاف کریں گے۔ اور جو اس کے گناہ ہیں اگر چاہیں گے تو اس پر عذاب کریں گے، لیکن توحید کی وجہ سے اس کو ایک دن معاف کر کے اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ بھائیو، اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اسی توحید پر، اسی اسلام پر، اسی عقیدہ جو ایک اللہ کو پکارنے کا عقیدہ ہے، اس پر ہم کو زندہ رکھ، اسی پہ موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، پچھلے جمعوں میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق گفتگو سن رہے تھے۔ آپ نبیوں کے علاوہ، خاص طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہیں، ان سے متعلق یہ گفتگو سن رہے تھے کہ جب اللہ کی اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر ان کے مقابلے میں کسی پیر و فقیر، کسی فقیہ، کسی محدث، کسی امام، کسی صحابی کی بھی چل سکتی نہیں۔ جب آمنہ کے لال، فخر الانبیاء، امام الہدا، امام الورا، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، تو دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو، اکیلے محمد مصطفیٰ کی بات کو لے لو اگر نجات چاہتے ہو۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس پر دلائل اللہ کے فضل و کرم سے دیے تھے۔ اور بھائیو، آخر میں ایک حدیث اور ایک آیت تلاوت کی تھی، جس کی آج شروع میں تلاوت کی، آیت سورۃ توبہ کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تمہارے ماں باپ، آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن وغیرہ عزیز و اقارب، تمہاری بیوی، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا یہ مال، بینک بیلنس، تجارت، جس مال کو تم نے کمایا ہے، اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری، مندی کا تمہیں خوف ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے گھر، تمہارے محلات، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے بنگلے، تمہارے گھر، جس کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں اچھا لگتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ نے یہ چیزیں ذکر کی، عزیز اقارب، مال و دولت، تجارت، ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کو یہ چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں
یہ قرآن پاک ہے، آیت نمبر 24 سورۃ توبہ. یہ بیوی، یہ کنبہ قبیلہ، سوسائٹی، یہ برادری، تجارت، مال، یہ گھر، اگر تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے، یعنی عذاب لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو، ایسے قوم فاسق ہے جس کے دل میں اپنے گھر، بیوی، بچوں کی تو محبت زیادہ، اللہ اس کے رسول کی محبت ان سے کم ہے، بیوی بچوں سے، مال دولت سے. فاسق کہا ہے قرآن پاک میں، فاسق کہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہم سب کو اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، اور اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ بیوی، بچے، سوسائٹی، برادری کہے یہ کام کرو شادی کے موقع پر، مثلا اللہ اس کے رسول کہتے کہ نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، یہ ڈھول نہیں بجیں گے، گانے بجانے نہیں ہوں گے، ڈانس نہیں ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی، اور اختلاط والی محفل نہیں ہوگی، مرد الگ عورتیں الگ، یہ سب کام نہیں ہوگا. بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیٹی ناراض ہو جاتی ہے، برادری ناراض ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یار پھر کیا کروں، سوچتے ہو، پھر کہتے چلو ٹھیک ہے تمہاری مانتا ہوں. آپ اللہ کے رسول کی محبت میں فیل ہو گئے، فیل ہو گئے. فتربصوا، انتظار کرو پھر، حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ تو ایک مثال دی ہے نا. اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، ایک طرف برادری ہے، ایک طرف آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، اب آپ کس کی مانتے ہیں؟ یہ آپ کا امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، ہر شخص کا دنیا میں امتحان ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن عبد، کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محمد مصطفیٰ، آمنہ کا لال، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، میں خطیب الانبیاء، اس آدمی کے سامنے، اس شخص کے سامنے، حتی اکون احب الیہ، اس قدر زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو جاؤں اس کے اہل سے، اس کے مال سے، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ. جب وہ مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا، وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے. بھائیو، سب سے بڑھ کر محبت اگر کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے. اس کے بعد کس سے؟ رسول اللہ سے. اللہ سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے اللہ، تو ہمیں اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر، کائنات کے امام فخر الانبیاء کی سچی محبت عطا فرما. آمین یا رب. بھائیو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، اس سے متعلق اس کی تفسیر میں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انتہائی خوفناک آیت ہے. اس سے زیادہ خوفناک آیت قرآن پاک میں نہیں. کوئی آیت تم اس سے زیادہ خطرناک نہیں پاؤ گے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان چیزوں سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، مجھ سے، میرے رسول سے نہیں، اور جہاد کرنے سے نہیں محبت کرتے، تو پھر انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. امام قرطبی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے. یہ آیت، بھائیو سو نہیں جاگو، یہ آیت اس چیز پہ دلیل ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت فرض ہے، فرض ہے، اور ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ محبت ہر چیز، پیاری چیز کی محبت پر مقدم ہو. اللہ اس کے رسول کی یہ محبت ہر ایک سے بڑھ کر، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مقتدا، کوئی پیشوا، اس کی بات، اس کی عزت کریں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی رسول کی بات آ جائے تو پھر رسول کی بات مانیں گے، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. بیوی کی نہیں چلے گی، برادری کی نہیں چلے گی، کنبہ قبیلے کی نہیں چلے گی. آئیے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں.
بڑی پیاری مثالیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمیں جھوٹے قصے کہانی بیان کرتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ قال اللہ قال الرسول، یا اس کی تائید میں سچے قصے صحابہ کرام کے، نیک صالحین کے بسند۔ سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سیدنا مالک بن انس بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى الساعة متى الساعة، اے اللہ کے رسول قیامت کب ہے، قیامت کب آئے گی؟ کائنات کے امام نے فرمایا وما اعددت للساعة، او میرے صحابی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کوئی زیادہ جواب نہیں دیا، میں نے یہ کرتا ہوں، میں نے جہاد کیا ہے اور میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، رات کو نمازیں پڑھتا ہوں۔ نہ اس نے جانتے کیا کہا؟ اس نے صرف ایک بات کہی، احب اللہ ورسولہ۔ کائنات کے امام، اتنے خاص عمل تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے دل کے اندر صرف دو محبت ہیں، ایک اللہ کی، ایک رسول اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ احب اللہ ورسولہ۔ تو کائنات کے امام فیض ترجمان کی زبان سے ایک اعلان ہوتا ہے، غور سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، او میرے صحابی خوش ہو جا، خوش ہو جا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے، تو قیامت کے دن رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑی بات ہے، جنت میں ہوگا، خوشیوں میں ہوگا، امن میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنتے ہیں نا، یہ حدیث او مومنوں، او مسلمانوں، او امت والوں، او رسول سے سچی محبت کرنے والوں، نوجوانوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں اور ساتھیوں، سنو۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنك مع من احببت۔ ہم ایمان لانے کے بعد کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے، ہم ایمان لانے کے بعد کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے۔ کیا خوشی ہے بھئی آپ کو انس؟ کیا مل گیا؟ بنگلہ مل گیا، بلڈنگ مل گئی، تجارت مل گئی، کیا خوشی مل گئی آج؟ کوئی خوبصورت دوشیزہ مل گئی، کیا چیز مل گیا تم کو اتنا خوش ہو؟ وہ حقیقت کو سمجھتے تھے، ان کی نظریں آخرت پر تھیں، کہتے ہم کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آج رسول اللہ کی یہ بات سن کر خوش ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ او میرے صحابی، او سائل، سن، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اب انس کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ بات سن کر خوش ہوئے، کیوں؟ فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما۔ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کی طرح نہیں، ابو بکر کی طرح نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ انس کہہ رہا ہے میرے عمل ابو بکر اور عمر کی طرح نہیں ہیں، لیکن کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور کائنات کے امام نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ بھائیوں، آج کون کس سے محبت کرتا ہے؟ ذرا امتحان تو لیجئے۔ یہ کسی فلمی ایکٹر سے محبت کرتا ہے دنیا سے ہر چیز سے بڑھ کر، یہ کسی ہیرو سے محبت کرتا ہے دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر، یہ دنیا کے کسی منصب سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ مال سے، یہ ٹرک سے، یہ فلانے سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ٹی وی سے محبت کرتا ہے، یہ بہت زیادہ انٹرنیٹ سے محبت کرتا ہے، سوتا بھی انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، اٹھتا بھی انٹرنیٹ دیکھتا ہوا، یوٹیوب دیکھتا ہوا، دیگر واہیات دیکھتا ہوا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔
یہ گانا بجانا سنتا ہے، اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن سنتا نہیں ہے، نماز کے لیے آتا نہیں ہے، یہ قیامت کے دن اسی گلوکارہ اور گلوکار کے ساتھ ہوگا، اسی گوئے کے ساتھ ہوگا۔ سوچو ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کسی اور دنیا کے کسی کوئی سیاستدان سے محبت کرتا ہے، کافر سے محبت کرتا ہے، یہ جی بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے فلانے تھے، اس سے محبت کرتا، اس کی بات کو لے کر دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیو ایسا مت کرو، سب سے زیادہ اگر محبت کرو اللہ سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ابو بکر سے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ چاروں اللہ اکبر، ان کو اللہ نے مقام دیا ہے کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، با مرتبہ ہیں یاران نبی، ہے فرق مراتب چاروں میں۔ اللہ نے فرق رکھا ہے لیکن سارے اللہ کے دلارے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ تو ابو بکر سے محبت کرتے تھے انس، اور کہتے میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم، لیکن میں ان کی طرح نیک نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی محبت کی وجہ سے، ان سے سچی محبت کرتا ہوں، مجھے بھی نیکی کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو اس کے بعد ایک اور قصہ آپ کو سناتا ہوں، اسی طرح صحابہ کرام کی عظمت کا اور ان کی محبت کا مختصر قصہ۔ اس کو مجمع الزوائد نے، منبع الفوائد، حافظ ہیثمی نے اس کو بیان کیا ہے، ابن مردوی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور ضیاء مقدسی نے اس حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ لا ارا باسنادہ بأسا، میں اس کے سند میں کوئی برائی نہیں دیکھتا، سند مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ایک شخص آیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انک لاحب الی من نفسی، آپ مجھے میری نفس سے زیادہ پسند ہیں، بہت میں محبت کرتا ہوں، بڑا چاہتا ہوں آپ کو، اور من ولدی وانک لاحب الی من ولدی، میرے بچے سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ، فاذکرک، پھر مجھے آپ یاد آتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، اے کائنات کے امام، پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، فما اصبر، پھر مجھ سے گھر میں نہیں رہا جاتا، میں نکلتا ہوں، بھاگتا ہوں، جلدی سے آپ کے پاس مسجد میں آتا ہوں، جہاں آپ ہیں وہاں آتا ہوں، پھر آپ کے چہرے پر انوار کی طرف نظر کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دل کو قرار آتا ہے، اللہ کے رسول مجھے سکون مل جاتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے بغیر میرا دل مچل جاتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا، میں گھر سے بھاگتا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں، کائنات کے امام آپ کے دیدار کے لیے آ جاتا ہوں، اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد میں سوچتا ہوں وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، مجھے اپنی موت بھی یاد آتی ہے، مجھے آپ کی موت بھی یاد آتی ہے، ایک دن آپ بھی مر جائیں گے، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت اٹل حقیقت ہے بھائیوں، رسول کو بھی آئی، ہم بھی مر جائیں گے، تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی موت یاد آتی ہے، میری اپنی موت یاد آتی ہے، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انکا اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، آپ اگر جنت میں چلے جائیں گے، یقیناً آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ جب جنت میں جائیں گے آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، بڑے بڑے نبیوں صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور وَإِنِّي إِن دَخَلْتُ الْجَنَّةِ، اے کائنات کے امام میں یہ سوچتا ہوں جو میرے پریشانی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، نبیوں کے ساتھ
صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ان دخلت الجنہ، اگر میں جنت میں چلا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول دخلت الجنہ خشیت اللہ اراک، میں ادھر آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، اگر میں چلا بھی گیا میں پتہ نہیں کدھر نیچے درجے میں ہوں گا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، بس یہی پریشانی ہے، دنیا میں تو دیکھ لیتا ہوں، قیامت کے دن جنت میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اپنی سوچ تھی ان کی اپنی سمجھ تھی، کہنے لگا اللہ کے رسول پھر میں کیا کروں؟ ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے، اللہ رب العالمین دلوں کے حال جاننے والا آسمان سے آیت اتار دی، اس صحابی کی کیفیت کو جانتے ہوئے اس کو خوشخبری سنا دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اطاعت کرتا اللہ کی، اس کے رسول کی، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، انعام اکرام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اے میرے صحابی، اے میرے نبی کے صحابی، غم نہ کر، تو اگر سچی اطاعت کرتا ہے رسول اللہ کی ہے تو رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمیں اپنے رسول کی سچی اطاعت اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی محبت ہو، ایسی اطاعت ہو، ان کے مقابلے میں کسی مفتی، کسی بڑے کی بات آ جائے، ہم نبی کے مقابلے میں دنیا کے ہر شخص کی بات کو چھوڑ دیں، رسول کی بات کو نہ چھوڑیں۔ یہ محبت ہونی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، آئیے اسی اطاعت سے متعلق، اسی محبت سے متعلق آپ کو کچھ اور صحابہ کرام کی عظیم الشان قصے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں آپ ہوتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت اللہ شریف، کعبہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا، ان کے دادا نے، ان کے بابا نے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اللہ کا آرڈر ایسی تھا، لیکن آپ کا دل مچلتا تھا، آپ کی دل کی چاہت یہ تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، لیکن اپنی مرضی نہیں تھی، چل نہیں سکتی، اللہ کی مرضی چلتی تھی۔ لیکن آپ اکثر قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمانوں کی طرف سر اٹھاتے تھے، التجا ہوتی تھی کہ اللہ، اے میرے رب، اے میرے آقا، ذرا اپنے گھر کی طرف منہ کرنے کی اجازت دے دے، اس کو قبلہ بنوا دے میرے لیے اور میرے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد بھائیوں، نبی کی چاہت پوری ہوئی، اللہ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، پیارے جدھر آپ کا دل کرتا ہے اور جدھر چاہتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ آپ نے پھر وہیں منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، صحابہ کرام نے بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، تو ایک صحابی نے نبی کائنات کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں گئے۔ غالباً یہ قبلتین کی جو جگہ ہے، آپ جب جاتے ہیں مدینہ تو وہاں دیکھتے ہیں ایک مسجد ہے جس کے 2 قبلے بنے ہوئے، تو وہاں جب گئے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کدھر؟ بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں اعلان کیا، صحابی نے، انصاری صحابی تھے، کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یعنی عصر کی، اور آپ کا رخ کعبے کی طرف تھا۔ نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے یہ سنا، ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ نبی کائنات نے
اب بیت المقدس کی طرف منہ کرنا چھوڑ دیا، کعبے کی طرف منہ کیا ہوا ہے، فوراً نماز کی حالت میں ان کا امام پھر گیا، ادھر سے ادھر آ گیا، صحابی بھی سارے صف میں جو پیچھے تھے انہوں نے بھی صفیں اپنی بدل دیں، یہاں سے اپنا قبلے کی طرف کعبہ کی طرف منہ کر لی۔ یہ تھی اطاعت، سن لیا، نماز کی حالت میں بات سن لی، پرانی بات کو چھوڑ دی۔ اتنا نہیں کہ بعد میں دیکھیں گے، نماز ختم ہونے کے بعد کریں گے، اور نبی کی بات آ جاتی ہے صحابہ کرام کا سر جھک جاتا ہے۔ ایسی ہونی چاہیے اطاعت۔ آئیے بھائیوں، ایک اور آپ کو اسی طرح، تاکہ ہمارے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، قصہ سناتا ہوں کہ جنگ کے موقع پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، لوگوں کو بھوک لگی تھی، کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ کھانے کے لیے شہری گدھے، یہ جو گدھے ہوتے ہیں، اس کو ذبح کیا گیا، وہ اس ٹائم حلال تھا، اس کا گوشت بنایا گیا، اس کو ہانڈیوں میں چڑھایا گیا، گوشت پک رہا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، جیسے آپ کے لیے کوئی کھانا پک رہا ہو، کیسی خوشبو آتی ہیں، گائے، بکرا، چکن، خوشبو آتی ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے بھی کچھ دیر بعد کھائیں گے۔ ان کے لیے مرغوب غذا تھی، حلال تھا، انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جاؤ اعلان کرو۔ صحابی نے جا کے اعلان کیا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالی اور اس کے رسول شہری گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اور بھائیوں، وہ کیا قسم کے لوگ تھے، اللہ کی قسم، یہ کون لوگ تھے اس قدر اطاعت میں آگے بڑھنے والے؟ بھوک شدید لگی ہے، رسول کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، صحابہ کرام نے پتیلے انڈیر دیے، الٹ دیے، گوشت پھینک دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہماری طرح ہوتے، کہتے یہ تو بھوک لگی ہے نا، یہ تو جب ذبح کیا تھا تو بسم اللہ کر کے جب حلال تھا، تعویلیں نہیں کی، فقہ نہیں لگائی، اپنی طرف سے رسول کی بات آ گئی، رسول نے کہا حرام ہے، حرام ہے، پتیلے انڈیل دیے، بھوک لگی ہے لگتی رہے، سارے پھینک دیا اور رسول کی بات کے آگے سر کو جھکا دیا۔ اس موقع پر آپ نے ایک چیز اور بھی حرام کی تھی، متع، پہلے زمانے میں حلال تھا متع، جو آج یہ لوگ کرتے ہیں غلط ہے، حرام کاری ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، خیبر کے موقع پر، گدھے کے گوشت کو بھی اور یہ متع جو کیا جاتا ہے اس کو بھی حرام قرار دے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا واقعہ سناتا ہوں بھائیوں، آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام پہلے شراب پیتے تھے، شراب حلال تھی، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے حرام کی، ایک دم نہیں کی۔ پہلے یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پھر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز میں نہ آنا جب تم شراب کی حالت میں ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب، یہ جوا، یہ تھان، یہ شیطان کے پلیت عمل ہیں، اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ بھائیو، یہ اعلان ہوتا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابو طلحہ، ان کی سوتیلے باپ تھے، ابو طلحہ ان کی ماں کی شوہر، پہلا باپ جو صحیح باپ تھا وہ کہیں اور چلا گیا تھا، یہ اس کو شراب پلا رہے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو طلحہ نے کہا یہ کیا آواز آ رہی ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ کہا اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ ابو طلحہ نے فوراً کہا جاؤ انس، شراب باہر انڈیل دو۔ شراب، او بھائی وہ تھے، شراب کے جام ان کے ہونٹ میں لگا، اعلان ہو گیا شراب حرام ہے، اب وہ ہونٹ پہ آگے نہیں جا رہا تھا، نکال کے باہر پھینک رہے تھے۔ یہ تھی اطاعت، یہ تھی رسول کی سچی محبت۔ ہمارے اندر بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ اکبر بھائیوں، آج ہم تو چھوٹی سی بیٹی کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، تو تمہاری جو مرضی آئے کرو، بیوی کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں، دوست برادری تجارت کے سامنے پیسے کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف، بعد میں دیکھیں گے امتحان میں فیل، امتحان میں فیل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی شان تو یہ ہے جب اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے۔ کیا کہا؟ اطاعت کریں گے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہے، ہم نافرمانی کریں گے۔ ہم میں سے بھی اللہ رحم فرمائے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ او مولوی، او خطیب صاحب، جو مرضی آئے آیتیں سنا، جو مرضی حدیث سنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے جی میں آئے گا۔ تو کتنی بھی حدیثیں اور آیتیں سنا، ہم تو اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ ایسا مت بنو، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم ایسے نہیں بنیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے، ہمیں وہ بنائے جو نبی کی بات سن کر دنیا کی ہر بات کو چھوڑنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا خیال ہے بھائیو، ایسے ہی بنیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر میں جو تقلید سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور اسی سے پھر بات کرتے کرتے نبی کی محبت اور اطاعت پر بات آئی، میں آج صرف آپ کو 4 اماموں میں سے ایک امام کی بات کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ باقی تینوں امام کی بات آئندہ سنا کر کوئی اور موضوع انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ بھائیوں، تقلید سے متعلق میں نے کہا تھا کہ کسی غیر کی بات کو، یعنی نبی کے علاوہ کسی کی بات کو، صحابی ہوں، غیر صحابی ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعی ہوں، محدث ہوں، امام ہوں، فقیہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ ابو بکر نے کوئی بات کہہ دی مثلا، آپ اس پہ عمل کر رہے ہو، ابو بکر سے دلیل مانگو، ابو بکر کیوں کر رہے ہو، تو پھر یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر آپ ابو بکر نے کہا تو پھر یہ تقلید ہو جائے گی۔ ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں، آپ ایسا کرنے کے لیے کہتے ہیں، قال ابو بکر کذا قال عمر کذا، ابو بکر تو یہ کہتے ہیں، عمر تو یہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا تکاد السماء ان تمطر علیکم حجارہ، قریب ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسیں۔ میں تم کو قال اللہ قال الرسول سناتا ہوں کہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، تم کہتے ہو قال ابو بکر کذا قال عمر کذا، تم عمر کی بات کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں ابو بکر کی بات کرتے ہو، اس وجہ سے آسمان سے پتھر برسیں گے تمہارے اوپر۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائیوں؟ ابو بکر، عمر، کوئی بھی ہو، جب رسول اللہ کی بات ہو تو پھر کسی کی نہیں چل سکتی۔ جب ان ابو بکر عمر کی نہیں چل سکتی تو بعد میں کسی امتی کی چل سکتی ہے؟ کیا ہو گیا ہم کو؟ پیارے بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک عورت نے کہا، میں دادی کی حیثیت سے میرے پوتے کے مال میں سے حصہ دلائیے، ورثہ دلائیے۔ ابو بکر نے کہا، میرے علم میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، دادی کا حصہ نہیں ہے پوتے کے مال میں سے، دادی کا حصہ نہیں ہے پوتے کے مال میں سے۔ اوہو، وہ عورت پھر ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنے لگی۔ ایک بڑھیا عورت کھڑی ہو کر کہنے لگی، ابو بکر آپ تو منع کرتے ہو، آپ کہتے ہو نہیں ہے حصہ، مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پوتے کے مال میں سے، میں دادی ہونے کی حیثیت سے مجھے حصہ دلایا ہے، تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ یہ سننا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے عورت صحیح کہتی ہے، ابو بکر سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ ہے بھائیو اسلام، کسی کی نہیں چل سکتی، جب رسول اللہ کی بات آ جائے ابو بکر کی بھی نہیں چل سکتی۔
تو بھائیوں اسی لیے میں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اسی لیے صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں ایک بڑے امام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ سب کہیں پیار سے رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر کہو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، او میرے ماننے والوں، او مجھے چاہنے والوں، او حنفیوں، غور سے سنو، تمہارا امام ابو حنیفہ کہتا ہے، اعلان کر کے کہتا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب تم کو کوئی نبی کی صحیح حدیث مل جائے میرے قول کے مقابلے میں، میرے فرمان کے، میرے فتوے کے مقابلے میں، میرا فتوان ہو کہ مثلا یہ چیز حرام ہے، رسول کی حدیث آ جائے کہ نہیں یہ حلال ہے، تو تم نے رسول کی حدیث ماننی ہے، ابو حنیفہ کی بات نہیں ماننی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس کو یاد کر لیجئے، ابو حنیفہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ اس کو ابن عابدین فی الحاشیہ، اپنے حاشیہ میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس کو شیخ صالح الفلانی نے اپنی کتاب وغیرہ میں بیان کیا ہے، اور بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بیان کیا ہے۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں سچی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، اے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، اے رب العالمین ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ہمارے عزیز اقارب، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان چلے گئے اللہ ان سب کو معاف فرما دے، اے رب العالمین جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، افغانستان میں ہوں، عراق میں ہوں، برما میں ہوں، اے رب العالمین ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، امریکہ کے اندر ہوں، اے اللہ جہاں بھی ہمارے مسلمان ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کی مسجدیں، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو ترقی نصیب فرما، اور ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازش کرتے ہیں، جو بھی اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اللہم من اراد بنا وللاسلام والمسلمین کیدا فاجعل کیدہ فی نحرہ واشغلہ فی نفسہ واجعل تدبیرہ دمارہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ یا اللہ ہمارے بحرین کی حفاظت فرما، یہاں حکمرانوں کی حفاظت فرما، اے رب العالمین یہاں بھی کچھ منافقین ہیں جو اس ملک کے خلاف اور دیگر خلیجی ممالک کے خلاف دن رات سازشیں کرتے ہیں منافقین کے ساتھ مل کر، اور بہت کچھ پڈے بازی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو بھی ناکام فرما دے۔ اے اللہ پاکستان میں جو بھی اچھے اچھے کام ہونا ہے اے اللہ ان سب کو پائے تکمیل تک پہنچا، اس کے خلاف بھی پوری دنیا کی طاقتیں اور جو منافقین طاقتیں اور شیطانی طاقتیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کالا ڈیم نہیں بننا چاہیے، یہ روڈ نہیں بننا چاہیے، یہ بجلی کے بڑے بڑے پاور نہیں بننے چاہیے، اے اللہ ان سب کی جو بھی سازشیں اس کو ناکام فرما کے دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے لیے ترقی کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة۔